اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا رجت الارض رجا، اور جب ہلائی جائے گی زمین ہلایا جانا، وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ اڑا دیا جانا، تو ہو جائیں گے باریک اڑتے ہوئے ہو جائیں گے، مطلب بالکل ڈسٹ کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، ایک بات یہاں پہ مراد ہے کہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ جب قیامت آئے گی تو جو زمین ہوگی وہ ہلائی جائے گی، اور جو پہاڑ ہیں وہ کتنے بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اڑا دیے جائیں گے کہ اپنا تقریباً جو ہے 70% جو ہیں وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں اور 30% اوپر ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہو جائیں گے، پہاڑ جیسی بھاری بھرکم چیز ایسی ہو جائے گی کہ وہ اڑا دی جائے گی۔ جو دوسرا مراد ہم نے لیا تھا کہ انسان کی اگر اس سے موت مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو جو جسم دیا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ زمین پہ کیا ہے؟ مٹی ہے نا، تو انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ آج سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر جتنے ایلیمنٹس ہیں جیسے ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن، آیوڈین، زنک اور کیلشیم، اور جتنی چیزیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہوگی، آیوڈین کی کمی ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ایلیمنٹس ہیں وہی ایلیمنٹس ہیں انسان کے اندر جو کہ مٹی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ جو انسان ہے اس کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے کی ہے؟ مٹی سے کی ہے۔ جیسے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، کہ ہم نے بے شک ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ یعنی رحم مادر میں رکھا اور نطفہ بنا کر رکھا، اور پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنایا، اور پھر ہم نے پھٹکی کو لوتھرے میں ڈالا، اور ہم نے لوتھرے سے ہڈیاں بنائیں اور ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، اور پھر ہم نے اس کی ایک صورت بنا دی۔ اور بے شک چنانچہ بڑا برکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب مٹی سے بنایا تو اس کے پہلے وہ انسان پاؤڈر میں شکل میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے پانی ڈال کر چھوڑ دیا اور وہ بدبو پیدا ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کا کام کیا، پھر اس کو ایک وقت مقرر پر ماں کے پیٹ کے اندر رکھا اور ایک وقت تک رکھا، اور اس کے اندر اس کی جو تخلیق کے باقی عوامل تھے کہ اس کے جسم پہ ہڈیاں چڑھائیں، گوشت چڑھایا اور اس کو ایک خوبصورت انسان بنایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انسان کو ماں کے رحم مادر میں رکھا، ماں کے اندر اس کی محبت اور رحمت ڈال دی گئی، ورنہ انسان کو دنیا میں کوئی تھوڑی سی تکلیف دے، پاؤں پہ پاؤں ہی آ جائے تو انسان ایک دم چیخ اٹھتا ہے اور دھکا مار دیتا ہے کہ مجھ پہ تم نے اس طرح کیوں کیا، اور ماں اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے اور پھر بھی اتنی ہی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں ڈال دی، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انتہائی لاچار، انتہائی کمزوری کی عالم میں ہوتا ہے، نہ وہ خود کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ اپنی گندگی صاف کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ سب کون کرتے ہیں؟ وہ دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کے دل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں، رشتے دیتے ہیں، اس کو سب محبت کرنے والے دیتے ہیں، اس کا جو پہلا دانت نکلتا ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور جو اس کی جو پہلی بار جب وہ چلتا ہے تو سب اتنا خوش ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ نہیں دیتے تو اس کو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا گارڈین اس کے لیے بہتر انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق نہیں روکتے اور اس کو اس کی بہترین پرورش کی جاتی ہے۔ گارڈین نہیں ہے تو بہن بھائی نہیں ہے تو ہمسائے دیے، انسانوں کے اندر اس کو رکھا تاکہ وہ کیا کرے کہ وہ گھبرائے نہیں، تاکہ وہ محبت کا جو جذبہ ہے وہ اس کے اندر رہے۔ پھر اس کو کیا کیا، جب انسان جو ہے وہ اپنی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بچپن میں آتا ہے، اور اس کو نہیں معلوم کہ کیسے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیسے آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے، کیسے ہمارا قد بڑا ہو گیا، کیسے بازو ہاتھ بڑے ہو گئے، بنا تکلیف دیے۔ اتنی رحمت اس رحمان رب کی کہ اس نے بنا تکلیف دیے تمہارے سارا تمہیں بڑا کیا، تمہیں ہاتھ دیے، تمہاری آنکھیں بڑی ہوئیں، تمہارے چہرے کی ساختیں بدلتی گئیں۔ بچپن میں جب پیدا ہوئے اور تھے، اس کے بعد 5 سال تک تمہاری چہرے بدلتے رہے، 5 سال تک تم اور تھے، اور 5 سال کے بعد جب تم جوانی میں آئے تو تمہاری شکل ہی اور تھی، جوانی کا عروج اور وہ خوبصورتی اور وہ سب کچھ اور طاقت اور سب کچھ۔ پھر آہستہ آہستہ تم ڈھلنا شروع ہو جاتے ہو، پھر جسم میں تکلیفیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی یاسین میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کو دوبارہ اس کی جو تخلیق ہے اس اول کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اسی طرح پیمپر لگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے دودھ کے ڈبے لگ جاتے ہیں، خوراک کم ہو جاتی ہے، پرہیز کا، جیسے بچے کو ہر کھانا نہیں دے سکتے، اور اسی طرح جو بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں بھی ہر کھانا نہیں دے سکتے،
وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اس دوران کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آئے گی. کسی کو بچپن میں آئے گی, کسی کو جوانی میں آئے گی, کسی کو بڑھاپے میں آئے گی. یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ طے کرنے والے ہیں کہ صرف وہی جانتے ہیں کہ تمہیں کب موت آنی ہے. اور وہ موت آئے گی. جیسے ہم کوئی چیز لیتے ہیں بازار سے, دہی لیتے ہیں, دودھ لیتے ہیں, تو ہم پہلے اس کی ایکسپائری دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک ایکسپائر ہو جائے گی, اور اسے بنایا ہی اس ڈیٹ تک کے لیے گیا تھا. اسی طرح انسان کو بنایا ہی ایک خاص مدت تک کے لیے گیا ہے کہ اس مدت تک تم نے اس دنیا میں رہنا ہے. اور تم جو اصل مقصد ہے جو ہم ابھی آگے پڑھیں گے سابقون اور یا اصحاب الیمین اور اصحاب شمال کے بارے میں, پھر ہم بات کریں گے کہ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ تم ان میں سے کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو یہاں پہ جو واقعہ ہے یہ وہی موت والا وہ جو ایونٹ ہے نا, اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ جب تمہیں موت آئے گی تو اس وقت کیا عالم ہوگا. اس وقت تم خود اس چارپائی پہ لیٹے ہو گئے جس پہ آج تم دوسروں کو لیٹے دیکھتے ہو, اور ایک ایونٹ ہی ہے نا وہ. جیسے کسی کی ہم فوتگی کی خبر سنتے ہیں تو ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, کپڑوں کی پڑ جاتی ہے کہ کپڑے بدلنے ہیں اور کیسے پہنچنا ہے اور کیا کرنا ہے. ایون اب تو بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں. لیکن تمہارا اس وقت کیا اس وقت کوئی تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوگا؟ اسی وجہ سے پہلے ہی تمہیں بتا دیا گیا کہ تم اس وقت کی تیاری کر لو جب وہ واقعہ ہو جائے گا, اور وہ واقعہ ہو کر رہے گا, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جب زمین ہلا ماری جائے گی, جب تمہارے جسم سے روح نکال لی جائے گی, جب تمہیں ہلا مارا جائے گا, جب تمہارے جسم کے ایک ایک بال میں سے جب جان نکلے گی, اس وقت کے لیے پہلے ہی پریپیئر کر لو, خود تیاری کر لو, اپنے کوئی نیک اعمال کر لو, خود نیکیاں اکٹھی کر لو. اور تب کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تب دیگیں چڑھا دی جاتی ہیں, غسل کا کفن کا بندوبست کر دیا جاتا ہے, اور پہلا جو لباس تھا وہ تمہیں کس نے پہنایا نہیں یاد, اور آخری کون پہنائے گا یہ بھی تم نہیں جانتے. صرف اتنی سی کہانی ہے انسان کے حقیر ہونے کی کہ انسان کچھ بھی نہیں جانتا. اور پہلے تم ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہے تھے, اب تم قبر کے پیٹ میں رہو گے. اور پھر کیا ہوتا ہے, جیسے جیسے مراحل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاؤڈر سے آہستہ 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 تخلیق کیا تھا, اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ انسان کو پاؤڈر بنا دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ جیسے انسان قبر میں جاتا ہے تو جو 3 سے 6 دن کے درمیان اس کے ناخن اور اس کے بال وغیرہ سب کچھ گر جاتے ہیں. 5ویں دن جو اس کا دماغ ہے وہ بالکل پگھل جاتا ہے, کیونکہ انسان کے اندر اس طرح کے, جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ کیمیکلز اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں, وہی جو گیسز ہوتی ہیں وہ اپنا ری ایکشنز دکھاتی ہیں. اور یہ جو دماغ جس کو ہم بہت بڑی چیز ہے, اس نے 5ویں دن پگھل جانا ہے, جس کے اندر ہماری انا ہے, تکبر ہے, ہم اتنا کچھ سمائے ہوئے ہیں, اتنا غلط سازشیں چالوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کے بارے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں خود کو بڑی چیز سمجھ کے. اس نے 5ویں دن گھل جانا ہے. اور 6ٹھے دن انسان کا جو پیٹ ہے وہ, اس کی شرمگاہ, ساری چیزیں گھل جائیں گی, بالکل ختم ہو جائیں گی. اور جب 60واں دن آئے گا تو کیا ہوگا کہ جو گوشت اور ہڈیاں بالکل الگ ہو جائیں گی, جو سکن ہے وہ بالکل اتر جائے گی, اور نیچے سے جو ہڈی ہے وہ رہ جائے گی. اور پھر وہ بھی ایک ٹائم کے ساتھ آہستہ 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 کم ہوتی